السلام علیکم۔ آج ہمارا یورپین ہسٹری لیکچر سیریز کا 5واں لیکچر ہے ہمارے پاس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ نیشنل اسمبلی کیسے بنی تھی، اور یہ جو ٹائم پیریڈ تھا یہ ریولوشن کا ٹائم پیریڈ تھا۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لے کے آئے تھے، اور ہم نے بتایا تھا لاسٹ میں کہ نیشنل اسمبلی نے لاسٹ میں کانسٹیٹیوشن بنایا، ٹھیک ہے نا۔ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے کہا کہ اب جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے وہ 745 ہوں گے، اور یہاں پہ ایکٹیو سٹیزنز کی بات کی ہم نے، الیکٹورل کی بات کی۔ ایٹ دا اینڈ یہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اور پھر نئے الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب نئے الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس پارلیمنٹ کو ہم لیجسلیٹو اسمبلی بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، 3 پارٹیاں زیادہ ووٹس لیتی ہیں، زیادہ سیٹس لیتی ہیں۔ ایک ان میں ہے جیکوبن کلب۔ جیکوبن کلب کی بات ہوگی، 136 سیٹس ہیں جیکوبن کلب کی، یہ انہوں نے لیں۔ پھر فیولنٹس ہیں، انہوں نے 464 سیٹس لیں۔ پھر سینٹر گروپ ہے، انہوں نے 350 سیٹس لیں۔ اب یہ تو ہو گیا وہ ٹوٹل 745 سیٹس۔ اچھا، اب ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی پارٹیز تھیں۔ ایک ہے جیکوبن کلب، یہ ایک پارٹی ہے جنہوں نے 136 سیٹس لیں۔ اچھا، ان کی یہ ہے کہ سوسائٹی آف فرینڈز آف کانسٹیٹیوشن، یہ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو ریولوشن کے حامی تھے، اور یہ فرانس کو ریپبلک بنانا چاہتے تھے۔ مطلب جو پاور ہے وہ بلانگس ٹو پیپل، اور جو سوورینٹی ہے وہ پیپلز کی سوورینٹی ہونی چاہیے، اور وہ منارک کے بالکل خلاف تھے۔ اچھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ٹو پروٹیکٹ دا گینز آف ریولوشن اگینسٹ پاسبل ارسٹوکریٹک ریئیکشن بائی جولائی 1790۔ 1790 کے بعد ان کے 1200 ممبرس تھے اور 152 کلبس تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی فلاسفی پہ۔ جیکوبن کی فلاسفی کیا تھی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لیفٹ ونگ ریولوشنری تھے۔ اچھا، یہ فرانس کو ریپبلک بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، ان کے جو کلب تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے، کچھ ماڈریٹ پیپل تھے لیفٹ ونگ کے، اور کچھ جو تھے ایکسٹریم لیول کے، اس میں آئیڈیالوجی رکھتے تھے لوگ۔ اچھا، پھر آگے آتا ہے کورڈیلیئر، یہ ایک ڈانٹن ہے، یہ بھی ریپبلک کا حامی ہے، اس نے ایک اپنی جماعت بنائی تھی، کورڈیلیئر جس کو بولتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے فیولنٹس۔ اچھا، انہوں نے 264 سیٹس لی تھیں، یہ ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کی آرگنائزیشن بڑی ویک تھی، ویسے ان کی تعداد جو ہے اسمبلی میں جیکوبن سے کافی زیادہ تھی۔ اچھا، یہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو پریزرو کرنا چاہتے تھے، جو پیچھے ہم نے دیکھا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس چیز کو پریزرو کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اور مزید کے جو کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے اس کو مزید امپروو کرنا چاہتے تھے۔ ایک ہے سینٹرل گروپ، یہ انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور یہ بن گئے۔ یہ انہوں نے زیادہ سیٹس لے لی، 350 سیٹس لی انہوں نے۔ اچھا، لیکن یہ انڈر پریشر تھے جیکوبنس کے۔ اچھا، یہ کس طرح انڈر پریشر تھے؟ انہوں نے نا ایک قانون سازی کروائی ان سے کہ جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دے گا وہ لاؤڈلی ووٹ دے گا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی کوسچن کا۔ اٹ مینس کہ جو لوگ باہر کے تھے وہ اس کو سنتے تھے، مطلب یہ کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، لاؤڈلی دینا ہے، جو اوپینین آپ کا لاؤڈلی ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ ریولوشن کا ٹائم پیریڈ تھا تو لوگ پہلے سے آلریڈی غصے میں تھے، تو جب اس طرح کے لوگ جو ریولوشن کے خلاف یا مونارکی کی بات کرتے تھے تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو اٹ مینس کہ ان پہ ایک قسم کا جیکوبنس کی طرف سے پریشر ہوتا تھا، جو جیکوبنس کہتے تھے، حالانکہ کم تعداد میں تھے پھر بھی یہ ان کی مانی جاتی تھی باتیں۔ اچھا، اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے ان کی بات کی کہ یہ جو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز تھیں کس طرح کی تھیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ، ڈکلیریشن آف پلنٹس اینڈ وار آف اپریل 1792۔ اب یہاں پہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جو کنگ شپ کے حامی تھے، بادشاہ کے حامی تھے، وہ بھاگ کے قریبی جو سٹیٹس ہیں ان میں انہوں نے اسائلم لیا ہوا تھا، وہاں پہ رکے ہوئے تھے، ان کو امیگریس بولتے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا تھا؟ یہ 22,000 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔
اور موسٹلی یہ کنگ کے نیبرز تھے، کنگ کے رشتہ دار ریلیٹیوز تھے، ان کے دوست تھے، اس کی آئیڈیالوجی کے حامی تھے۔ تو یہ جب بھاگ گئے، انہوں نے اپنی جان بچا لی، تو اس وقت جو پروشیا کا کنگ ہے اور آسٹریا کا کنگ ہے، انہوں نے نا پلنیٹس کو ڈکلیئر کیا۔ یہ ایک لیٹر ہے، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے یہ شو کاز نوٹس جس کو بولتے ہیں، یا وارننگ نوٹس جس کو بولتے ہیں، وارننگ لیٹر بولتے ہیں، انہوں نے لکھا یہاں پہ لیٹر میں، دا کاز آف لوئی 16 واز دا کاز آف ایوری مونارک ان یورپ، کہ جو فرانس کا لوئی 16 کنگ ہے، اس کا جو مقصد ہے وہی کاز پورے یورپ کے منارک کی ہے۔ اٹ مینس کہ جو اس کے خلاف جائے گا پورا یورپ اس کے خلاف جائے گا، تو جو اس کا حامی ہوگا پورا یورپ اس کا حامی ہوگا۔ تو یہ ڈکلیئر کیا انہوں نے۔ تو سین کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ آسٹریا کا جو کنگ ہے اس کا ہوتا ہے ان پلنیٹس کو ڈکلیئر کرنے میں۔ اچھا، آسٹرین ایمپرر لیوپولڈ ان کی ولنگنس تھی اس ایگریمنٹ میں، باقی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھے، یہ موسٹلی سگنیفیکنٹ تھے۔ اچھا، اسی وجہ سے فرانس میں آسٹریا کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوگا، اینٹی آسٹرین سینٹیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیجسلیٹو اسمبلی جو بنی تھی نیو الیکشنز میں، اس نے اسی چیز کا غصہ آسٹریا پہ اتارا اور انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی۔ اچھا، ایک تو وار ڈکلیئر کر دی آسٹریا پہ، اور دوسرا انہوں نے جنوری میں ایک کام کیا 1792 میں، کہ جو امیگرز ہیں جو بھاگ کے باہر گئے تھے، وہ اگر ایک دن کے اندر اندر واپس نہیں آتے تو ان کو ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے، ان کو پھانسی دے دیں گے۔ تو جب یہ چیز کنگ کے پاس گئی، یہ بل اسمبلی سے پاس ہو کے، تو کنگ نے اس کو ویٹو کیا۔ اچھا، ایک یہ اور دوسرا یہ کہ جو پریسٹ تھے، وہ جو لوور کلرجی تھی، ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اوتھ دو، اگر آپ اوتھ نہیں دیتے تو پھر آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ دے سینٹینسڈ ٹو ڈیتھ۔ کنگ نے اس کو بھی ویٹو کر دیا۔ اب کنگ نے دو ویٹو کر دی، ایک یہ کہ وہ جو امیگرز تھے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے، ان کے حوالے سے، جس میں کنگ کا اپنا سگا بھائی بھی تھا، تو اس کو اس نے ویٹو کیا۔ دوسرا یہ جو لوور کلرجی تھے، پریسٹ تھے، ان کو جو انہوں نے کہا اگر اوتھ نہیں لیتے یہ لوگ تو ان کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، تو کنگ نے اس بل کو بھی ویٹو کیا۔ تو انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور یہ چیز انہوں نے شو کروائی کہ یہ جو کنگ ہے یہ فرانس کا دشمن ہے اور یہ کہ اینٹی ریولوشنری ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں جو آلریڈی کنگ کے خلاف تھے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ گیرونڈنز کون سے ہیں۔ انہی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ، ایک جیسی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ، انہوں نے ایک الگ گروپ بنایا جس کو گیرونڈنز بولتے ہیں۔ اب وہ جو تین پیچھے ہم نے پڑھے، فیولنٹس پڑھے ہم نے، جیکوبنز پڑھے، سینٹر گروپ پڑھا، تو انہی میں سے ہم خیال لوگ جو تھے، انہوں نے جو منسٹرز تھے ان میں سے ایک دو، انہوں نے ایک گروپ بنایا، آرگنائزڈ گروپ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو گیرونڈنز بولتے ہیں یا بریسوٹن بولتے ہیں۔ بریسوٹن ایک پارلیمنٹیرین تھا، جے پی بریسوٹ، تو اس کے نام پہ اس کو بریسوٹن بولتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا پھر ایک کلیدی رول سٹارٹ ہو گیا لیجسلیٹو اسمبلی میں۔ تو ان کی اب پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے؟ اب یہ ایک نئی جماعت ہوئی ان تین جماعتوں کے علاوہ جو بعد میں جو ایمرج ہو کے سامنے آتی ہے۔ اچھا، گیرونڈنز پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس چیز کے خلاف ہوتے ہیں جو بل پارلیمنٹ میں پاس ہوا امیگرز اور پریسٹ کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے، یہ بات غلط ہے کہ آپ ان کو ایک دن کا وقفہ دیتے ہو کہ اگر آپ واپس آ جاتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا، یا پریسٹ اگر وہ اوتھ نہیں لیتے تو ان کو مار دیا جائے۔ مطلب وہ خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، یہ والا گروپ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کنگ کو آپ سسپینڈ کر دو، اس کو پنش نہ کرو۔
اچھا دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل کنونشن بلا لو، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو منارکی ہے اس کو رہنے دو، اس کو اوور تھرو نہ کرو، جو اپنے قانون سازی کرنی ہے وہ کرو۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو باہر کی وار چھڑ گئی تھی، جو آسٹریا پہ انہوں نے جنگ مسلط کر دی پلیٹس کی وجہ سے، پیچھے میں نے بتایا، تو وہ اس کے حامی تھے، کیونکہ اس چیز نے لوگوں کو یونائٹ رکھا ہوا تھا، متحد رکھا ہوا تھا فرانس کے اندر، کیونکہ آپ باہر دشمنوں سے لڑ رہے ہو تو اندر جو آپ کے آپس کے معاملات تھے وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑنے لگے اور لوگ متحد ہونے لگے، تو اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ باہر جو وار چلی ہوئی ہے، فارن وار، وہ کنٹینیو رہے، تاکہ یہاں اندر ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ ٹھیک رہیں۔ اچھا پھر ان کی ہائٹ کی بات ہوتی ہے کہ یہ ان کو عروج کتنا عرصہ ہے، تو ان کے دو منسٹرز تھے، ایک ان کا فائنانس منسٹر بنا اور ایک ان کا انٹیریئر منسٹر بنا، جین میری رولینڈ، یہ انٹیریئر منسٹر تھا، تو ایک کلیویئر ان کا منسٹر بنا، فائنانس منسٹر۔ ان کے جب گروپ کے دو بندے منسٹر بنے تو یہ بڑے سٹرانگ ہو گئے۔ پھر یہ جو جین میری رولینڈ ہے، اس کی بیوی تھی، وائف تھی میری جین، اس کا سیلون تھا، وہاں پہ یہ لوگ میٹنگ وغیرہ کرتے تھے کہ اگلا ہمارا لائے عمل کیا ہوگا۔ اچھا پھر آگے آتے ہیں گرونڈنز اور ان کی پاور پولیٹکس کیا تھی۔ اچھا نیشنل کنونشن ہوگی، ان کے جو مخالف گروپ پیدا ہوا ان کو مونٹیگنارڈز بولتے ہیں، مونٹیگنارڈز۔ اچھا اب گرونڈنز اور مونٹیگنارڈز کی آپس میں کلیشز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ مونٹیگنارڈز بالکل اپوزٹ خیالات رکھتے ہیں، یہ انتہائی ریڈیکل لوگ تھے، ریڈیکل ریولوشنری پیپل تھے، سٹرانگ سپورٹ کرتے تھے اس چیز کو۔ پھر جیکوبن کے جو کلب کے جو پیپل تھے وہ ان کو سپورٹ کرنے لگ گئے، مطلب جتنے بھی ایکسٹریم آئیڈیالوجی کے لوگ تھے جو فرانس کو ہر صورت ریپبلک بنانا چاہتے تھے اور ہر صورت ریولوشن کو کامیاب کرنا چاہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا ان کی گرونڈنز کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوئی، تو کس طرح؟ پہلے تو وہ پارلیمنٹ کی حد تک تھی، پھر بات بہت آگے بڑھی۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ گرونڈنز ہیو اے اسٹرانگ سپورٹ ان پروونس اینڈ گورنمنٹ آفیشلز۔ یہ جو گرونڈنز ہیں ان کو تو سپورٹ تھی دیہات کے جو صوبے ہیں ان میں، اور گورنمنٹ کی جو پوسٹ ہیں، منسٹریل پوسٹ ہیں، وہاں پہ بھی یہ تگڑے تھے، ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو مونٹیگنارڈز تھے یہ پیرس سٹی کے اندر بڑے اسٹرانگ تھے، بہت زیادہ اسٹرانگ تھے پیرس سٹی کے اندر۔ تو پھر سین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مونٹیگنارڈز ہیں یہ گرونڈنز کے خلاف ایک لابی کریٹ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اکانومک جو سکیم چل رہی ہے فرانس میں اس کے خلاف ہیں۔ اچھا اکانومک کنٹرول آف ٹریڈ، مطلب کہ اسٹیٹ ٹریڈ کو کنٹرول کرے، اس چیز کے خلاف ہیں، اور یہ کہ یہ ریپبلک کنسیپٹ جو ہے فرانس کا، ریپبلکنزم، اس کو ختم کرنے چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کنگ کے ٹرائل کے خلاف ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ کنگ کو پنش نہ کیا جائے، تو اس طرح کی پروپیگنڈے کر کے انہوں نے ان کو پبلکلی بڑا خراب کیا، گرونڈنز کو، مونٹیگنارڈز نے۔ اچھا آگے آتے ہیں کہ کس طرح پھر ان کا زوال شروع ہوتا ہے گرونڈنز کا۔ اب گرونڈنز کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کو پھر رسپانسیبل ٹھہرایا گیا، کہ ہیلڈ رسپانسیبل فار ڈیفیٹ آف آرمی، کہ آرمی کو جو پیچھے شکست ہوئی، جو آسٹریا پہ انہوں نے جنگ مسلط کی تھی تو اس میں یہ ہارے، تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کون ملوث ہے؟ گرونڈنز ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ سازش کر رہے تھے ملک کے خلاف۔ اچھا جو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا، اکانومی نیچے آئی ملک کی، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ اچھا تو سین کیا ہوتا ہے کہ آرمی انسرجنٹس جو کہ کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ مونٹیگنارڈز کا، تو سارے یہ ریڈیکل پیپل اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کنونشن جو تھی گرونڈنز کی جس میں ان کا ہولڈ تھا، تو اس کنونشن کو انہوں نے گرد آرمی مسلط کی اور انہوں نے سارے ڈپٹیز کو پکڑ لیا۔ 29 ڈپٹی جو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو کیا کیا گیا؟ گلیٹن کیا گیا۔ گلیٹن کیا ہے؟ یہ اس طرح کا سین ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہے پینسل ہمارے پاس، تو یہ نیچے سر رکھ کے ان کا، اس کے اوپر وہ ایک تیز دھاری آلہ ہوتا ہے، وہ اوپر ایسے رکھتے ہیں تو اس کی گردن کٹ جاتی ہے، تو اس طرح کی وہ کوئی
پنشمنٹ کے لیے ان کا ہتھیار ہوتا ہے گلیشن، تو انہوں نے ان کو گلیٹنائٹ کیا۔ اچھا، تو 21 جو گرونڈنس تھے ان کو انہوں نے گلیٹنائٹ کیا۔ تو اس چیز کو ہم رین آف ٹیرر بھی بولتے ہیں، کہ جو سب سے زیادہ خوفناک حرکت تھی گلیٹائن کرنے کی، تو اس کو رین آف ٹیرر بولتے ہیں۔ اچھا، وار آف فرسٹ کولیشن کا ذکر آ گیا کہ کیا ہوتی ہے کہ فرینچ ریولیوشنری آرمی جو ہے وہ ہار جاتی ہے آسٹریا سے، خود ہی جنگ مسلط کی تھی، خود ہی ہار گئے پلنٹس کی وجہ سے۔ تو کانفلکٹ بٹوین ایسٹرن مونارک اوور ڈویژن آف پولینڈ، یہ پروشیا اور آسٹریا نے مل کے ان کا ڈیفنس کیا تھا۔ پھر پروشین جو مونارک تھے اور آسٹریا کے جو مونارک ہیں، ان کی آپس میں کچھ کلیشز ہوئے پولینڈ کی ٹیریٹری کے اوپر، تو ان کی لڑائی ہوئی تو یہ پیچھے ہٹے، تو اس کی وجہ سے کچھ عزت رہ گئی ہمارے فرانس کی۔ جیکوبن بلیم کنگ فار دیئر ڈیفیٹ، جیکوبن نے کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس نے ہمیں ہروایا ہے، تو بادشاہ کانسپائریسی کر رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ اینڈ بلیونگ ہم ٹو بی دا پارٹ آف کانسپائریسی ود آسٹریا اینڈ پروشیا، وہ کہتے تھے کہ آسٹریا اور پروشیا کے ساتھ مل کے کنگ نے کانسپائریسی کی۔ اگلی جو بات ہوئی وہ ہے برنسوک مینیفیسٹو۔ اچھا، یہ برنسوک مینیفیسٹو کیا ہے؟ یہ اسی طرح کا دوبارہ لیٹر ہے جیسے پلنٹس تھے، تو وہ کیا ہوا، یہ آسٹریا اور پروشیا کی طرف سے وارننگ لیٹر جاری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے تھریٹ کیا تھا اس کو، فرانس کو، کیا کہا انہوں نے؟ 25 جولائی 1792 کو برنسوک مینیفیسٹ ایشوڈ بائی پروشیا اینڈ آسٹریا threatened to destroy Paris if royal family was harmed، کہ اگر کنگ کو کسی بھی شخص نے، کسی بھی گروہ نے ہارم کیا، زخمی کیا، یا کوئی تھریٹ کی، یا کسی قسم کا کوئی ہارم دیا، تو ان کو انہوں نے تھریٹ کیا کہ پھر ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو اس چیز کو پھر کیا کیا گیا، جیکوبن کے جو کلب کے جو پیپل تھے انہوں نے اسی چیز کو بڑھایا، انسائٹڈ کیا لوگوں میں کہ یہ دیکھا اب آسٹریا اور پروشیا مل کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر آپ نے کنگ کو کچھ کہا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ریولوشنری سینٹیمنٹ بائی روبیسپیئر، اب یہ لیڈرشپ ہے ان کی، انہی گروپس کی، روبیسپیئر، ڈینٹن، جرنلسٹ مرات، یہ 3-4 لوگ، جرنلسٹ بھی اس میں پڑھے لکھے کچھ لوگ تھے جو نیشنلزم کے حامی تھے، تو یہ سب مل کے اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 10 اگست کو ٹیلوری، آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے عورت مارچ میں وومن نے مارچ کیا تھا، تو انہوں نے ورسائلز میں سے کنگ کو اور اس کی کوئین کو اور اس کے فیملیز کو نکال کے ٹیلوری لے آئے تھے۔ اب ٹیلوری پہ انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا، سٹارم کیا، اور انہوں نے کنگ کو قید کر لیا، کنگ کی بیوی کو قید کر لیا، کوئین کو، تو سب کو قید کر لیا۔ حالانکہ اس وقت جو سوئس گارڈ تھے وہ کنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے لڑے، لیکن وہ ہار گئے۔ تو اس فیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ریولوشن تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں ہم پیچھے گرونڈنز جو تھے اور مونٹیگنارڈ، ان کی آپس میں ہوئی۔ اب مونٹیگنارڈ جو ہیں وہ کس کا حصہ ہے؟ جیکوبن کلب کا۔ جیکوبن کلب ایک ریڈیکل گروپ تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے روبیسپیئر، ڈینٹن، مرات، یہ سارے۔ تو اب یہی لوگ، میں نے پیچھے بتایا کہ مونٹیگنارڈ کے جو لوگ تھے وہ پیرس سٹی کے لوگ تھے، تو انہوں نے مل کے ایک کمیون بنائی جس کو پیرس کمیون بولتے ہیں۔ اس کو کس نے ہیڈ کیا؟ ڈینٹن نے۔ اچھا، اس نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا، یہ ریولوشنری میونسپل گورنمنٹ سیٹ اپ کی انہوں نے پیرس میں۔ 1791 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، کیونکہ انہوں نے گلیٹنائڈ کر دیا، 21 منسٹرز کو، ممبر پارلیمنٹ کو انہوں نے مار دیا۔ تو اب پارلیمنٹ پہ قبضہ ان کا تھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن بھی سسپینڈ کر دیا۔ انہوں نے پیرس میں ریولوشنری میونسپل گورنمنٹ انہوں نے قائم کی۔ اچھا، ایک نیو نیشنل کنونشن ٹو گیو فرانس ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، انہوں نے ایک نیا قانون بنایا، نیا کانسٹیٹیوشن بنایا ریپبلکن فارم کا، ٹھیک ہے نا، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ کا۔ آگے بھی یہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سپٹمبر میسکری۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قتل عام ہوتا ہے، لیڈ بی پیرس کمیون، اسی کمیون نے
جو ہارش قسم کا کمیون بنا تھا، جس نے پہلے 21 لوگوں کو بھی مارا جو مونٹیگنارڈز کا حصہ تھے، اور انہوں نے گرونڈنز کو مارا۔ تو اب یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں، یہ کانسپائریسی کے نام پہ کانٹر ریولوشنری ارسٹوکریٹس، پریسٹ، جتنے بھی کنگ کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے یا اس کے کانسٹیٹیوشنل مونارکی کے حامی تھے، ان سب کو انہوں نے مروایا۔ یہاں پہ انہوں نے سیدھا سیدھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موب سلاٹرڈ 1200 پریسٹ، بورجوازی اینڈ ارسٹوکریٹس۔ 1200 تو صرف اس میں پریسٹ، بورجوازی اور ارسٹوکریٹس تھے جن کو انہوں نے مارا۔ اچھا، رومرز کیا پھیلائے انہوں نے کہ پروشین آرمی انویژن کر رہی ہے جس میں یہ لوگ کانسپائریسی کر رہے ہیں۔ تو اس نام پہ انہوں نے سپتمبر میں قتل عام کیا اور اپنی مرضی کے لوگوں کو جس کو انہوں نے مارنا تھا یا جو ان کے خلاف تھا سب کو قتل کیا۔ تو یہ تھا ہمارا فیز 2۔ اچھا، تو اب اس ٹاپک کی ہم آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے ذرا سا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیز 2 جو ہمارے پاس تھا لیجسلیٹو اسمبلی، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ میجر پارٹیز ہمارے پاس کون کون سی تھیں۔ جیکوبن تھا، 136 سیٹس لی تھیں انہوں نے، 136 سیٹ ان لیجسلیٹو اسمبلی۔ اور کورڈیلیئرز تھے ہمارے پاس فیولنٹس تھے اور سینٹرل گروپ تھا۔ اب فیولنٹس جیکوبن سے زیادہ سیٹس لیتے ہیں اور ان سے زیادہ لیتے ہیں سینٹرل گروپ۔ اور فیولنٹس اور سینٹرل گروپ یہ ویک گروپ تھے لیکن ان کے پاس سیٹس زیادہ تھیں۔ ان کے مقابلے میں جیکوبنز محض 136 سیٹس تھیں ان کے پاس، لیکن ایک سٹرانگ گروپ تھا اور بہت ہی ریڈیکل گروپ تھا یہ۔ اور یہ فرانس کو کیا بنانا چاہتے تھے، ریپبلک بنانا چاہتے تھے آن ریولوشنری بیسز۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں اسی آؤٹ لائن کو، ڈکلیریشن آف پلینیڈز اینڈ وار آف اپریل 1792۔ اچھا، پلینیڈز آسٹریا اور پروشیا کے جو کنگز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک وارننگ لیٹر تھا، تو وہ ایشو ہوا، تو اس کی وجہ سے فرانس نے وار ڈکلیئر کی اگینسٹ آسٹریا، جس کو ہم فرسٹ کولیشن وار بھی بولتے ہیں، جس میں فرانس کو ڈیفیٹ ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گرونڈنز کون سے تھے اور ان کی پولیٹکس کیا تھی۔ گرونڈنز ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معتدل گروپ تھا۔ وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو کنگ ہے اس کو پنش نہ کیا جائے، وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو 2 لاز پاس ہوئے تھے، ایک جو امیگرینٹس تھے ان کے خلاف اور ایک جو پریسٹ تھے ان کے خلاف، کہ وہ جو بل پاس کیے تھے لیجسلیٹو اسمبلی نے اور کنگ نے ان کو ویٹو کیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہ لیا جائے، اور یہ کہ وہ فوراً جو وار تھی اگینسٹ آسٹریا فرانس کی، وہ کنٹینیو رہے ٹو یونائٹ دا پیپل آف فرانس۔ اچھا، مونٹیگنارڈز کی بات ہم کرتے ہیں، یہ ان کا اینٹی گروپ تھا گرونڈنز کا، تو یہ بڑے ریڈیکل تھے۔ ان کے ساتھ کون سے لوگ ملے، جیکوبن کلب کے لوگ ملے، اور وہ لوگ ملے جو ایکسٹریم آئیڈیاز رکھتے تھے اور ریڈیکل آئیڈیاز رکھتے تھے، جو چاہتے تھے کہ فرانس جو ہے یہ ریپبلکن اسٹیٹ بنے۔ اچھا، پھر وار آف فرسٹ کولیشن کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیفیٹ ہوتی ہے فرانس کو۔ پھر بنسوک مینیفیسٹو آتا ہے، یہ بھی آسٹریا اور پروشیا کی طرف سے وارننگ لیٹر ہوتا ہے کہ اگر کنگ کو ہارم پہنچایا گیا تو وہ تھریٹ کریں گے فرانس کو، وہ سب مل کے فرانس پہ اٹیک کریں گے۔ پھر پیرس کمیون بنتا ہے، یہی مونٹیگنارڈز جو ہیں یہ مل کے اور پیرس کے دوسرے لوگ مل کے، پیرس شہر کے لوگ مل کے کمیون بناتے ہیں، جو اتنی ایکسٹریم ہوتے ہیں کہ وہ یہ گرونڈنز جو ہیں ان کے 21 لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم رین آف ٹیرر بھی بولتے ہیں۔ سپتمبر مسکری ہم دیکھتے ہیں پھر ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے جو کہ یہی پیرس کمیون کر کے آتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ پھر ہم جس طرح ہر لیکچر میں ریکمینڈڈ بکس سے کچھ کوٹیشنز لیتے ہوتے ہیں تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریکمینڈڈ بکس نہ پڑھنی پڑیں اور ہم اپنے بچوں کو کوالٹی پیپر دے سکیں، اس لیے ہم ہر ٹاپک کے لیے کوٹیشنز نکالتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوٹیشن ہے فیز 2 کے لیے، لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے یا فیز 2 کے لیے، وہ یہ تھا: دا سیکنڈ فیز از اباؤٹ ڈی پوزیشن اینڈ ایگزیکیوشن آف کنگ اینڈ کوئین، کہ کنگ اور کوئین کو اس فیز میں ڈی پوزیشن کیا گیا اور ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔
اینڈ گروئنگ پاور آف جیکوبنس. ہم دیکھتے ہیں کہ جیکوبنس 136 ہونے کے باوجود بھی مونٹیگنارز کے ساتھ مل کے پیرس کمیون میں بھی پیرس کمیون کا بھی حصہ بنتے ہیں اور پورے اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں فیز 2 کو، ریولوشن، فرینچ ریولوشن کے فیز 2 کو. اچھا، یہ کوٹیشن تھی ایچ ایل پیکاک کی اور بک کا نام ہے ہسٹری آف ماڈرن یورپ. تو یہاں تک تھا ہمارا فیز 2. تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا نیشنل کنونشن کے اوپر. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.